ہو جائے یا جو ان کو پتا ہو کہ آگے سے تگڑا ہے, سدھا ہو جائے گا, اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لڑ سکتا ہے, تو اس کے یہ پیری بھی پڑ جاتے ہیں, اس سے بڑے آرام پیار سے بات کرتے ہیں. اور اگر پھر بھی وہ ان کی بات نہ مانے تو ان کا ترا بھی نکلتا ہے. جس طرح عمران خان کو جیل میں بند کرنے کے باوجود بھی ان کا ترا نکلا ہوا ہے, اس کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر. اسی طرح ہندوستان سے بھی اگر یہ لڑائی کرتے ہیں تو ڈی جی ایم اوز فون کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ابھی ہم نے یہ کر دیا, ابھی اگلا کیا کام کرنا ہے. ادھر بھی یہ ڈر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پچھلے دنوں سے افغانستان کے اندر مسلسل پنگے لیے ہوئے تھے کہ یار ان کے پاس تو نہ کوئی فضائیہ ہے, نہ ان کے پاس پراپر آرمی ہے, اسلحہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں. امریکہ میں جا کے چاچو آپ کے جو ہیں, چاچو بسکی جو ہیں, وہ جا کے کان بھر رہے تھے صدر ٹرمپ کے کہ جی ان کو ہمارے حوالے کر دیں, یہ بہو ہے آ کے آپ کو کھا جائے گا. وہ وہاں پہ کل جو ہے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک حملہ بھی ہوا جو کہ سی آئی اے سے ریلیٹڈ افغان ایک کمانڈو تھا جو کہ افغان نیشنل آرمی میں کام کرتا تھا, وہ بھی ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. یہ ہر طرف جو ہے کان بھر رہے ہیں جا کے, امریکہ میں بھی, سجے کبے برطانیہ نے بھی, کہ ان سے ڈر کے رہو بھائی, ان سے بچ کے رہو بھائی. رجیم چینج آپریشن کا عاصم منیر وعدہ بھی کر کے افغانستان کے اندر آگے, کیونکہ ایک چیز ان کو پتا ہے کہ یار ایک تو ان کے پاس جواب دینے کے لیے وہ اسلحہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ فضائی حملے کرتے ہیں, وہاں پہ عورتیں, بچوں, معصوموں کو بھی مار دیتے ہیں. پاکستان کو بیچنے کی کوشش کی گئی کہ یار انڈیا سے تو ذرا مسئلہ ہے نا, ان کے پاس تو فوج وغیرہ ہے, وہاں رولا پڑ سکتا ہے. تو انہوں نے پہلے بوگی مین بنانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو, اور پوری کی پوری ایک پنجابی مائنڈ سیٹ کے تحت بڑی واہیات قسم کی بات چیت چل رہی ہے. عمران خان نے بار بار آ کے افغانستان کے حق میں بات کی تو ان کو پھر جو ہے شدید تکلیف شروع ہو گئی. اس کو طالبان خان کبھی بولتے ہیں, کچھ بھی بولتے ہیں, لیکن وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے, ڈیورنٹ لائن جو ہے, اس کے دونوں طرف ایک ہی قوم آباد ہے. قبائل مختلف ضرور ہیں لیکن قوم ایک ہی آباد ہے. وہ پختونولی کو سمجھتا ہے عمران خان, اس لیے وہ امن کی بات کرتا ہے, بھائی چارے کی بات کرتا ہے, جرگے کی بات کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کو تو سمجھ ہے کوئی نہیں. سویٹ بوائے گیا, سویٹ بوائے کا جانشین یہاں پہ آ گیا, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل رپورٹ میں آپ کو دے دوں گا. لیکن اگلوں نے ان کو جو ہے ان کے اوپر حملے یہاں پہ ان کے اپنے سیکورٹی فیلئرز کی وجہ سے ٹی ٹی پی کرتی ہے, یہ جہاں کے اوپر وہاں معصوموں کو مارتے ہیں. لیکن اب وہاں پہ ایک خبر آئی کل رات کو, اور ترا نکل گیا جی ایچ کیو کا. میری اطلاعات کے مطابق شریر ترین جی ایچ کیو میں, پنڈی میں, آئی ایس آئی کے اندر ترا ان کے نکلے ہوئے کہ یار ان لوگوں کے پاس اگر کوئی اس قسم کا ویپن آ گیا تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے آ کے, اور ہم جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو ہمارے خلاف ہماری اپنی قوم ہوئی ہوئی ہے. تو ایک دشمن ہم نے پریزنٹ کرنا تھا افغانستان کو. قوم ابھی تک دشمن ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے, اس لیے انڈیا کے خلاف جنگ کے اوپر لے کے ڈنکا بجایا جا رہا ہے. اس کے اوپر میں نے خصوصی ایک پروگرام کیا ہے, وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان لوگوں نے ایک دن پہلے جا کے اٹیک کیا وہاں پہ, اس کے اوپر رپورٹنگ بھی ہوئی, میں نے بھی رپورٹ کی. معصوم بچوں کی یہاں پہ تصویریں نہیں دکھائی جا سکتی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن نے بھی اس کے اوپر بات کیا. افغانستان کے اوپر مسلسل جا کے یہ اپنے ڈرون سٹرائک کرتے ہیں, اور ادھر جا کے معصوم عورتیں اور بچے جو ہیں وہ وہاں پہ مارے جاتے ہیں, ہلاک ہوتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. اور معصوم عورتیں اور بچے, ان کی تصویریں بھی آتی ہیں. ان کو کوئی شرم حیا نہیں آتی, ان کو ڈر بہت زیادہ ہے. ان کو اتنا شدید ڈر ہے کہ یہ واپس آ کے ہمیں بجا دیں گے. ان کو اتنا شدید ڈر ہے کہ یہ جناب کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. لیکن اب ہماری اطلاعات کے مطابق افغانستان جو امارت اسلامی افغانستان ہے, ان کے پاس کوئی ڈرونز آئے ہیں جو کہ انہوں نے خریدے ہیں باہر سے. اور ہمارے پاس ایک خبر جو ہے کل, جو کہ کنفرمیشن ابھی